میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضور یہ ساری اولاد کے لیے فرض ہے، لیکن جب لڑکی شادی ہو کر کہیں دور چلی جاتی ہے تو وہ اپنا یہ فرض کیسے پورا کر سکتی ہے؟ جزاکم اللہ۔ احسان کرو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قریب رہ کے احسان کیا جا سکتا ہے۔ والدین سے احسان کا سلوک کرو، جب بھی تمہارا ان سے رابطہ ہو، واسطہ ہو، ان کی خدمت کرو۔ جب آؤ ان کو ملنے کے لیے، ان کے لیے تحفے لے کے آؤ، گھر آؤ تو ان سے اچھے اخلاق سے ملو، ان کی خدمت کرو جب جتنا موقع تمہیں ملتا ہے۔ دور رہ رہی ہو تو ان کے لیے دعا کرو۔ دعا کرنا بھی تو ایک والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ احسان کا مطلب یہ نہیں جو اردو میں احسان ہم کہتے ہیں، احسان تو ہم کر ہی نہیں سکتے والدین پہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کا احسان اتار ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ماں کا۔ وہ تم جو بھی خدمت کرو اس کے لیے وہ اس کا حق بن جاتا ہے، وہ تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ احسان تم اتار ہی نہیں سکتے ماں کا، کیونکہ بچپن سے تمہیں ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، تم اس کا احسان کس طرح اتار سکتے؟ تمہیں اس قابل بنایا کہ تم بڑے ہی ہو جاؤ، پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کے کسی قابل بن جاؤ، اور پھر تمہاری شادی ہو جائے، شادی کسی اچھے مرد کے ساتھ تمہارا رشتہ تلاش کر کے دعا کر کے کی جائے، تو لڑکے کی یا لڑکی کی شادیاں دونوں۔ تو یہ بہت سارے احسان ہیں جو ماں باپ نے تم پہ کیے، خاص طور پہ ماں نے، جس نے ساری رات جاگ کے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمہارے اپنے بچے ہو جائیں جب تو جاگ کے تکلیفیں اٹھاتے ہیں ان کی خاطر، تو خود احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ماں باپ نے ہمارے لیے قربانی دی۔ تو جو ماں باپ نے یہ قربانی دی، خاص طور پہ ماں نے، تو پھر احسان تو ماں کا ہے ہمارے پہ ہمیشہ، ہمارا تو کوئی احسان نہیں۔ احسان کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو۔ اگر تمہیں کوئی بات بری بھی لگے تو اف نہ کہو، ٹھیک ہے؟ اب قرآن شریف میں اللہ میاں نے فرمایا کہ اف نہ کہو۔ ہر وقت پیار کر رہے ہوں، لاڈ کر رہے ہوں، تمہیں تحفے دے رہے ہوں، تمہاری خدمت کر رہے ہوں بچے، تو بچوں کا دماغ خراب ہے کہ اف کریں گے۔ اف تو تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی بری بات لگے ماں باپ کی، تب بھی اللہ میاں نے کہا ہے اف نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ان سے ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا ہے، نیکی کا سلوک کرنا ہے، سوائے شرک کے ہر بات ان کی ماننے کی کوشش کرو۔ اگر وہ کہیں کہ دین کے مطابق نہیں چلنا یا اللہ کا شرک کرنا ہے، وہاں نہیں تم نے بات ماننی، باقی ہر بات ان کی مانو، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہے مطلب احسان کا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن ان کی خدمت کرتے رہو۔ بیٹے کون سی خدمت کرتے ہیں؟ بیٹے بھی تو اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شادیاں ہو جائیں تو بیٹے بھی اپنا گھر علیحدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ماں باپ کے گھر جا کے کھانا کھاؤ، فلاں کے جاؤ فلاں کے جاؤ فلاں کے جاؤ، لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول نے تو اس کی تشریح یہ بھی کی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیوں کے بعد لڑکے بھی علیحدہ ہو جائیں ماں باپ سے، سوائے اس کے بہت مجبوری ہو اور ماں باپ اتنے کمزور اور بوڑھے ہوں کہ ان کو کوئی اور چارہ نہیں کہ سوائے اس کے بچوں کے ساتھ رہیں، تو پھر کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ رہ لے اور ان کی خدمت کرے۔ ادروائز سارے بچے مشترکہ طور پر خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، جب ان کے پاس آئیں ان سے نیک سلوک کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں اور ان کا دل بہلائیں۔ یہی احسان ہے، یہی احسان نہیں بلکہ خدمت ہے۔ احسان تو اتارا ہی نہیں جا سکتا۔